پہلے میں آیت اللہ درانی صاحب سے یہ چیز جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ خط کے راستے میں رکاوٹ کون ہے، کون سی شخصیت ہے جو نہیں چاہتی کہ خط جو ہے اس حکومت تک پہنچے، کون رکاوٹ ہے؟ پاکستان کے آئین کے رول کے مطابق کوئی خط پریزیڈنٹ آف پاکستان کے متعلق نہیں لکھا جا سکتا، کیس اوپن نہیں کیا جا سکتا جب پریزیڈنٹ سیٹ پہ موجود ہیں. نہیں ہو سکتا. کورٹ کو بتائیں جا کے. کورٹ کو پتا ہے، کورٹ اس کتاب سے روزانہ. تو پھر کورٹ نے فیصلہ کیسے کر لیا ہے؟ فیصلہ انہوں نے کر دیا تھا دوسرے لوگوں کے لیے. دوسرے لوگوں سے مطلب باقی تمام لوگ این آر او میں جتنے باقی جو 17 کروڑ لوگ ہیں ان کے لیے 17 کروڑ کے لیے ہیں. آپ نے آئین میں 17 کروڑ کو اجازت کے متعلق کیس کھولا جائے، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو حق حاصل ہے کہ اس کے متعلق کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. لیکن کیوں نہیں اٹھائے گا؟ قانون آپ ان سے کہہ دیجیے قانون سازی کریں. من اللہ صاحب نے جو بات کی تھی اس میں بہت وزن تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو کمال اصفر صاحب نے حکومتی وکیل نے جو 10 اپلیکیشن تھا اس میں یہی کہا تھا کہ تمام کے خلاف کیس کھولے جائیں. میں کہتا ہوں صدر بھی آ چکے ہیں. صدر تمام سے ہٹ کے تو نہیں ہے. 2000 اپلیکیشن وکیلوں نے سبمٹ کیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا کرو گے آئین کے اس لفظ کو. جو آپ کمال اصفر کے ریٹن جواب آپ پڑھے نا، جو وفاقی حکومت نے سبمٹ کیا، تو یہ زرداری صاحب آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ان کو شامل کر کے کیوں لکھا کہ ان کا کیس بھی کھول دیں. اس کا مطلب ہے وفاقی فیس بھی دی 10 لاکھ روپے. جی فیس بھی دی، لیکن بات یہ ہے وہ تو وفاقی حکومت نے خود جو ہے وہ ویو کر دیا، وہ امیونٹی ویو کر دی. امیونٹی ویو ہو چکی ہے. جب وہ لکھ کے خود دیتے ہیں ایک اپلیکیشن، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. نہیں سر، میں عرض کروں جو سپریم کورٹ کے سامنے وکیل کھڑا ہے اور ان سب کو نمائندگی کرے، وہ کہہ رہے کہ تمام جتنے لوگ تھے ان کے کیس کھول دیے جائیں، نہ صرف کھول دیے جائیں، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. اللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ نہیں لکھا، اس میں لکھا ہوا ہے تو آئین میں ہے. نہیں آئین کو تو بات یہ ہے نا کہ آئین میں تو بھائی صاحب یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر جیل سازی کا مقدمہ بن جائے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور آپ نے کیا کیا 62 63 کی توہین کرتے ہوئے جمشید دستی صاحب جنہوں نے اعتراف کیا کہ میری ڈگری جعلی ہے اور مجھے معاف کر دیا جائے، کورٹ نے ان سے استعفیٰ لے کے انہیں کہا جائیں، اس کو آپ نے ٹکٹ دے کے دوبارہ الیکشن لڑوایا اور وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے کھڑے ہو کے 1.25 ارب روپے کے پیکج کا اناؤنس کر دیا. اس سے بڑی آئین کی کیا توہین ہے؟ یہ آپ کو نظر نہیں آیا تھا 62 1.25 ارب روپے دستی کو دیا کیا جمشید دستی کو 1.25 ارب روپے اعلان کر کے دے دیا الیکشن کے لیے نا؟ انہوں نے کہا جیتے الیکشن کے لیے نہیں، علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ہاں جی، آپ کے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیا انہوں نے. جی میرے علاقے کے ڈیولپمنٹ ہو یا مظفر گڑھ کی کسی حلقہ 178 کی ڈیولپمنٹ کا ہو، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر انتخابی قوانین کی خلاف شکنی کر رہے ہیں. وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہیں، وہ نیشن کے پرائم منسٹر ہیں. وہاں پہ جا کے جب پرائم منسٹر خود ہی قوانین کی شکنی صریحاً کھلم کھلا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ زرداری صاحب کے بہت بلو آئیڈ اور بڑے چہیتے وہ ایک جان باز سپاہی بن کے ابھرے دستی، کیونکہ انہوں نے کاف لی کے فیصل صالح حیات کے کو ٹکرے. صرف مطلب ہے کہ یہ پیمانہ ہو گیا. آپ اس سوچ کو دیکھیے، اس سوچ کی آپ دیکھیں کہ اس قسم کے کام آپ کے ملک میں ہو رہے ہیں اور کوئی بات پوچھ نہیں ہو رہی. صاحب کہ میں یہ سمجھ اس 2-2.5 سال کی تحریک کے بعد بہت کچھ بدل جانا چاہیے تھا. اس ہمام میں سب ننگے. جس وقت پی ایم ایل کاف بن رہی تھی، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگ بیٹھ کے اور لوگوں کے کیسز معاف کر رہے تھے اور لوگوں کو بلا رہے تھے، اور انہی سارے جعلی ڈگریوں والوں کو دیکھیں انکریج کسی اور کیا ہے. لیکن توقع یہ تھی کہ پیپلز پارٹی جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں اب وہ غلطیاں نہیں کریں گی جو باقی کرتے رہے. اس ملک میں دیکھیں ہم اس لیے اس جمہوریت کو ہم نے بچانا ہے. ہماری قربانیوں سے یہ جمہوریت آئی ہے، ہمارے وکیلوں کی قربانیوں سے آئی ہے، ان کے ورکروں سے آئی ہے. اب بجائے اس کے یہ اس جمہوریت کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. کوشچن آپ سے سیکھنے کے لیے آپ سے ایک کوشچن ہے. آج کے ہم آپ سے سیکھیں گے، آج کے قانون کے مطابق کیا ڈگری کوئی سبجیکٹ ہے الیکشن لڑنے کے لیے؟ بات یہ نہیں، دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ایک سیکنڈ، نہیں بات یہ ہے، آپ مجھے آج کے قانون بات یہ ہے آج کے قانون میں صرف ایک لفظ میں ایک عرض کروں. یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی منافقت ہے کہ ہر آدمی
اپنے گریبان میں دیکھنے کی بجائے دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ جو دستی والا کام ہے کم از کم وزیر اعظم کو نہیں کرنا چاہیے تھا, حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ لیکن ہمارے دیکھیں ہمارے سب معاشرے میں جو آپ آج 12 مئی ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. آپ اس 12 مئی کی رات کی ریکارڈنگ دیکھیں جب پرویز مشرف اس سٹیج پہ تھا, جب 54 لوگ شہید عوامی اس کے ساتھ آپ سٹیج پہ دیکھیں کھڑا کون کون تھا. کون کھڑا؟ آپ خود دیکھ لیں. نہیں بتایا نا. نہیں آپ دیکھ لیں. نہیں آپ بتائیں نا, آپ نے دیکھا. دیکھیں میں آپ دکھا دیں. ٹھیک ہے کی لیڈرشپ نہیں دیکھیں وہ سب جس طرح تالیاں بجا رہے تھے, یہاں پہ کرسی پہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی چاپلوسی کے لیے ہر ایک آگے آگے ہوتا ہے. جب نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں اس چیزوں کو بدلنا چاہیے. درانی صاحب آپ بتائیے گا. جاوید صاحب میں عرض کروں اگر اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال دیں, سیاسی جماعتوں میں دخل اندازی نہ کریں اور 10 سال آپ 10 الیکشن اور کریں, تب جا کے چیزیں کہیں ٹھیک ہوں گی. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. اچھا درانی صاحب, یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 1.25 ارب روپے جو پیکج دیا وزیر اعظم صاحب نے وہ انہوں نے ہلکے کے لوگوں کو دیا. ٹھیک ہے, ہلکے غلط یہ ڈگری جعلی نکلنے سے پہلے آپ کو ہلکے کے مسائل نظر نہیں آئے تھے؟ اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا تو لوگوں کو گلیاں چاہیے, سڑک چاہیے, سوئی گیس چاہیے, پیٹرول چاہیے, لوگوں کو سستی روٹی چاہیے. وہاں پہ سارے منصوبے جو نا آپ نے اس وقت کا انتظار کیا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی نکل آئے, دوبارہ الیکشن لڑوایا جائے اور اس کے بعد پھر 1.25 ارب روپے کا پیکج دیا جائے. نہیں, یہ اس سے پہلے دستی دے جب ایز اے ممبر اس نے پہلے یہ پیکج اس سے بھی بڑھ کے زیادہ انہوں نے سبمٹ کیے تھے. یہ پروسیس تھا جو مکمل ہو چکا تھا, جس کے متعلق وزیر اعظم نے پہلے احکامات برابر کر دیے. تو آج وزیر اعظم صاحب غلط کہہ رہے ہیں. نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پیکج کی اناؤنسمنٹ ہی انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کی. تو ٹھیک پروسیس تو ہوا تھا نا. آخر آپ چیک کر لیجیے گا درانی صاحب, پروسیس میں کہتا ہوں نا پروسیس ہوا, پروسیس نہیں ہوا. وزیر اعظم صاحب نے دیکھو دستی نے ایز اے ممبر اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کے متعلق, اس کٹاؤ کے متعلق یا اس ڈیولپمنٹ کے متعلق پہلے سبمٹ کیا تھا. اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ پیکج جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو بھجوایا ہوا ہے؟ میں نے جی ہاں. کتنے پیسوں کا؟ بہت ملا ہے. کتنا اچھا خاصا ملا ہے. بس کتنا ہوگا؟ ضروری ہے کہ دوسرے امینڈمنٹس کو بھی اب پیچھا کرواؤ. نہیں بتاؤ تو کتنا. بہت ہے, اللہ کا فضل. 1.25 ارب روپے کا ہے. صرف بڑھ کے اس سے بڑھ کے 2 ارب روپے جی ہوگا. اناؤنس کریں گے 2 ارب روپے کے ہمارے پیکج. جی بالکل. 2 ارب روپیہ آپ کے حلقے میں لگے گا کتنے سالوں میں بتائیے سر جی؟ کتنے سالوں میں تو انشاءاللہ ہم وہ چھوڑیں مہینوں میں کتنے 2 ارب روپیہ آپ نے تسلیم 2 ارب روپے آپ کے حلقے میں وزیر اعظم صاحب نے کیا ہوا. جی بالکل ہوا. نہیں ابھی افتتاح کرنے آ رہا ہے سوراب کے گیس کو. 2 ارب روپے کا ہوگا. اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی 5-6 ارب روپے کا. 5-6 ارب روپے کا ہوگا. کنفرم ہے انشاءاللہ. اوکے. یہ آپ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.